نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان تمسس ان اگر تمسس چھوئے تمہیں پہنچے تمہیں تسؤہم ساء سے برا لگنا سوء برائی سیئۃ برائی تصبکم پہنچے تمہیں یفرح فرحت سے اس کا معنی خوش ہونا تصبروا صبر سے لا یضرکم ضرر نقصان پہنچانا کیدہم ان کی سازشیں محیط احاطہ کرنے والے ہیں ترجمہ اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے کوئی مصیبت و تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ کی خباثتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تو تمہارے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے تمہیں صحیح معنی میں فائدہ ہو ایسی بات نہیں ہے ان کا مقصد تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے چاہے وہ تمہیں بظاہر تمہارے ساتھ دوستی کر رہے ہو اچھا تعلق کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نقصان پہنچا رہے ہو تمہاری خوشی ان سے برداشت نہیں ہوتی اور تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں پر یہ خوش ہوا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور قاعدہ بیان کیا جس کے لیے میں نے یہ آیت دوبارہ آج تلاوت کی کہ ان کافروں کی سازشوں سے اور ان کے مکر و فریب سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اپنے آپ کو ایک انسان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی بچا لے اپنا دین بھی بچا لے اپنی دنیا بھی بچا لے وہ تو اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا انہوں نے کوئی کسر چھوڑنی نہیں تمہیں تکلیف پہنچانے میں عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے ایمان خراب کرنے کی کوشش کریں گے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے لگے رہیں گے کہ یہ مسلمان کسی طریقے سے پھنسے رہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو اصول بیان کیا اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر یہ اصول بیان کیا ہے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا یہ مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا پہلی چیز فرمائی وَإِن تَصْبِرُوا تم نے ہمیشہ صبر سے کام لینا ہے کامیابی کا پہلا اصول کیا ہے صبر ہے تصبروا اگر تم صبر کرو اور بارہا میں یہ بات عرض کر چکا ہوں
دین اسلام کی نظر میں صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ صبر کی ان تینوں قسموں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا اصل صبر ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے صبر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں پر جمع کر رکھے، نیکیوں پر روک کر رکھے، یہ صبر ہے۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، تو اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا ہے اور روکنا ہے۔ جتنی نیکیاں انسان کی زندگی سے نکلتی چلی جائیں گی وہ انسان گویا کہ بے صبرا ہوتا چلا جائے گا۔ نیک اعمال اور نیکیاں جتنی انسان کی زندگی میں آتی جائیں گی صبر کامل ہوتا جائے گا، صبر کامل ہوتا چلا جائے گا۔ حالات مختلف ہوں گے، نیکی کر لینا آسان ہے، استقامت کے ساتھ اور جم کے کرنا یہ مشکل ہے۔ ایک دن انسان ہمت کر لیتا ہے، بر وقت اٹھنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اگلے دن تہجد گئی اور صرف نماز آ گئی، اس سے اگلے دن سنتے گئی صرف فرض آ گیا، اس سے اگلے دن نماز پھر جاتی رہتی۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جو نیکی کا عمل شروع کیا اب اس پر جم جائے، استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہیں، سال ہا سال گزر جائیں پر انسان کی زندگی سے وہ عمل نکلنا نہیں چاہیے۔ ایسے نہیں آتا اکابرین کے بارے میں کہ 20 سال 30 سال ان کی تکبیر اولیٰ ہی ضائع نہیں ہوئی کبھی، کہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور ہمارے ہاں تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوتا اس طریقے سے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے صبر کہ اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا۔ دوسرے نمبر پر صبر اپنے آپ کو روکنا ہے گناہوں کے ارتکاب سے، یہ بھی صبر۔ دل کرتا ہے کہ گناہ کر لوں، نماز چھوڑنا بھی تو ایک گناہ ہے نا، بہت سردی ہے، گرم گرم بستر میں چھوڑو نماز، نہ کھڑا ہو جائے کہ ہمیشہ یہاں نہیں سونا، ایک دن قبر میں بھی سونا ہے جا کے، پھر کیا جواب دے گا؟ اس کو سامنے رکھیں۔ آج اتنے نرم بستر میں سویا ہے، وہاں مٹی پر بھی سونا ہے۔ یہاں کھڑا ہونا آج مشکل لگتا ہے، میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ ہمت کریں، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے۔ مواقع ہیں گناہ کے، پتہ ہے جھوٹ بولوں گا جان چھوٹ جائے گی، رشوت دے رہا ہے دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اس کا اور میرا معاملہ ہے، اللہ سے توبہ کر لیں گے، نہ، اپنے آپ کو روکے۔ کر سکتا ہے گناہ کا موقع موجود ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر روکا، یہ بھی دین اسلام کی نظر میں صبر ہے۔ اور یہ قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں، وقت نہیں کہ میں وہ تمام دلائل آپ کے سامنے رکھوں۔ اور صبر کا تیسرا درجہ اور تیسری قسم وہ ہے جس کو سب صبر سمجھتے ہیں، کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، زبان سے غلط باتیں نہیں نکالنی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ یہ صبر کی 3 اقسام ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اللہ رب العزت کی معیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی صبر کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کچھ نہیں فرمایا گیا،
حتیٰ کہ اللہ نے ایک جگہ تو یہاں تک ہی فرما دیا واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ انسان اللہ کا محبوب ہو جائے اور کیا چاہیے، کہ پہلے تو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اب اللہ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، یہ ہے انسان کا محبوب ہونا۔ صبر کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا پورا پورا اجر دیں گے، اور پھر اللہ بلا حساب عطا فرمائیں گے، بلا حساب عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں، 700 نیکیاں، 1400 نیکیاں، فرمانا نا بغیر حساب، بغیر حساب کے دینا ہے ہم نے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جب بندہ کسی پر لٹاتا ہے تو گنتا نہیں کتنے کسی پر لٹا دیتا ہے، جب رب العالمین صبر والوں کو عطا کریں گے بغیر حساب کے تو وہ کتنا عظیم ہوگا وہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا، فرمایا ایمان والے اپنے زندگی میں صبر لائیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ اور اس کے بارے میں میں بارہا پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے، ہمارے دروس اور یہ چیزیں بار بار یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں۔ تقوی اصل میں کیا ہے، لفظی معنی ہے بچنا، اور تقوی بھی کیا ہے، 3 طرح کا ہوتا ہے۔ تقوی میں بھی 3 چیزیں۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے، انسان شرک سے بچنے والا، انسان شرک سے بچنے والا ہو، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ جب تک تقوی کا یہ درجہ حاصل نہ ہو کوئی انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے اس درجے کا ہونا ضروری ہے، ہر قسم کے شرک سے بچنے والا ہوا۔ نمبر 2، اللہ اکبر، انسان گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کی جو معصیات ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان کو ترک کر دے۔ نافرمانی والا کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں تقوی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ متقی آدمی ہے، تقوی والا آدمی ہے، یعنی کہ گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے۔ اور تیسرے درجے کا تقوی کیا ہے کہ انسان کی نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، ہر حال میں وہ اللہ کو دیکھتا ہے، غیر اللہ کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے۔ خوشی ہے، غمی ہے، دن ہے، رات ہے، کچھ آیا ہے، کچھ گیا ہے، کچھ دیا ہے رب نے، کچھ لیا ہے، اس کی نظر ایک اللہ پر ہی ہے، غیر کی طرف ہے ہی نہیں ہے۔ غیر کی طرف نظر کرنے سے بھی بچتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے جو صلحاء اور انبیاء کرام ہیں، یہ ان کا تقوی ہوتا ہے، یہ ان کا تقوی ہوتا ہے کہ نظر صرف اور صرف اللہ پر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کی ذات پر۔ فرض نماز کے بعد دعائیں منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یہ مشہور دعا ہے نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ پروردگار جو آپ نہ دینا چاہیں ساری دنیا مل کر بھی وہ نہیں دے سکتی۔ ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ بڑی سے بڑی بزرگی اور شرافت والا، تیرے سامنے اس کی بزرگی نہیں چلتی،
تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، نظر صرف اللہ پر ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو اللہ تمہیں فتح عطا فرما دیں گے۔ فتح میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، یہی فتح ہے نا، انسان غالب آ گیا، ایمان والا غالب آ گیا اور کافر مغلوب ہو گیا۔ فرمایا تقوی اختیار تم کرو تمہارے دشمنوں کو ہم مغلوب کر دیں گے، سب دشمن مغلوب ہو گئے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے، فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جسے فرمایا میں جانتا ہوں اگر ایمان والے صرف اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہی کافی ہو جائے گی، وہی کافی ہو جائے گی، ایک آیت صرف۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ 28واں پارہ سورہ النساء، سورہ طلاق بھی کہتے ہیں، النساء بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے، دونوں رکوع کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اس کو نکال لیں گے۔ فرمایا یہ ایک آیت کہ صرف اسی پر عمل کرنے والے بن جائیں، پر فرمایا پوری زندگی میں یہی کافی ہے، پوری زندگی میں یہی آیت کافی ہے، تقوی اختیار کر، تقوی اختیار کر۔ تو اب تقوی اور صبر جب دونوں مل جاتے ہیں، تقوی اور صبر جب دونوں مل جاتے ہیں، فرمایا کہ کافروں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر انسان کا تعلق اپنے رب سے 100% مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا کافروں کی سازشیں اور ان کی کوئی چیز تمہیں جو ہے نا نقصان نہیں دے سکے گی۔ جب فرمایا صبر اور تقوی میں ذرہ سی کمی ہوگی پریشانیاں آئیں گی، صبر تقوی مضبوط ہوگا سب پریشانیاں ختم۔ میں نے اس پر تفصیلی بات اس لیے کی، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کے 2 نمونے بیان فرمائے ہیں، ایک غزوہ احد اور ایک غزوہ بدر۔ اگلے رکوع میں یہی آ رہا ہے، فرمایا دیکھو غزوہ احد کے موقع پر تھوڑی سی بے صبری تم نے کی، صبر میں ذرا کمی لائے نا تو پریشانی آ گئی۔ اور فرمایا کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ احد میں بے صبری تھوڑی سی، بدر میں کیا ہوا؟ یہ آگے آیت 125 میں آ رہا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا، وہاں تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا، اللہ نے 313 کو کامیاب کر کے دکھا دیا۔ فرمایا صبر پورا تھا، تقوی پورا تھا، تقوی تو احد میں بھی تھا لیکن صبر میں ذرا کمی آئی، میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کل کے درس میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ فرمایا صبر کی بات، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمائی، کئی جگہ ارشاد فرمائی۔ اسی سپارے کے اندر آگے جا کے دیکھیے، صفحہ نمبر 75 دیکھیے ذرا، صرف ایک دو میں حوالے دیکھ کے دعا کراتا ہوں، اسی اصول کو ذہن میں رکھ کے۔ صفحہ نمبر 75، اس کی صفحے کی آخری آیت، آیت نمبر 186، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی مالوں کے اندر بھی جانوں کے اندر بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اہل کتاب کی جانب سے بھی تمہیں بڑی باتیں سننی پڑیں گی، تمہارے خلاف بولیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں کافر، وہ بھی تمہارے خلاف باتیں کریں گے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ ایذا پہنچائیں گے۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وہی بات آ گئی، اگر صبر اختیار کرو گے
تقوی اختیار کرو گے نہ اہل کتاب کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ مشرک اور کافر تمہارا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ لیکن فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن فرمایا کہ یہ چیز ہے بڑی ہمت کی، یہ چیز ہے بڑی ہمت کی۔ صبر اس طریقے سے آسانی سے اتنی جلدی آتا نہیں ہے، تقوی انسان اتنی آرام سے اختیار کر نہیں سکتا۔ اور سورہ یوسف دیکھیے 13واں سپارہ، اللہ اکبر، 13واں سپارہ سورہ یوسف، صفحہ نمبر 247، صفحہ نمبر 247۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بھائی تیسری مرتبہ غلہ لینے آئے حضرت یوسف سے علیہ السلام، اور اب تو ان کی حالت بھی بڑی غیر ہے، کہنے لگے ہمارے پاس تو پونجی بھی کوئی خاص نہیں ہے، کھوٹے سکے ہیں، آپ کی مہربانی آپ یوں کیجئے پورا پورا دے بھی دیں، وہ تصدق علینا، صدقہ بھی کرے اب ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان سے پوچھا کہ آپ تم یوسف کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہیں، کیا آپ یوسف؟ کنویں میں ڈال دیا تھا ہم نے، آپ یہاں پہنچ گئے تخت شاہی پر؟ لگے معافیاں مانگنے کہ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، یہاں تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صرف جواب سنانا چاہتا ہوں، یہ آیت نمبر 90 کو دیکھیے، 247 پر آیت نمبر 90 کا صرف آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ قد من اللہ علینا، حضرت یوسف نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے کہ کنویں سے نکل کے تخت پہ پہنچا ہوں، یہ رب کا احسان ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ رب کا احسان کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا میں 2 چیزیں زندگی میں نے کبھی نہیں جانے دی، ایک صبر کو، تم نے جو کیا میں نے صبر کیا، پھر میں جب مصر پہنچا مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے، 10 سال میں نے جیل بھی کاٹی ہے، لیکن میں نے صبر کیا، بے صبری سے کام نہیں لیا۔ ویتقی، دوسرے نمبر پر تقوی اختیار کیا ہے، شرک سے بچا ہوں، گناہ سے بچا ہوں، گناہ کی دعوتیں ملتی ہی رہی ہیں لیکن میں نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے صبر اور تقوی کا بدلہ دیا ہے کہ مجھے تخت شاہی پہ پہنچا دیا ہے۔ وہی 2 چیزیں، انہ من یتقی ویصبر۔ تو صبر اور تقوی، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، تو فرمایا صبر اور تقوی ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کو کامیاب کر دیا کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صبر کو بھی اپنانے کی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔